अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद का इलाका है थाना निशाताबाद। इसी की एक नवाही आबादी में गली में झगड़ा होता है। झगड़ा तवालत इख्तियार करता है और इस हद तक पहुँच जाता है कि फायरिंग हो जाती है। फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार जाता है और दूसरा अस्पताल पहुँच जाता है। क्या मामला था, किस बात पे लड़ाई हुई और मुल्जिम पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना निशाताबाद की हदूद में मामूली तल्ख कलामी पर नौजवान कत्ल कर दिया गया। हमारा मुआशरा किस जानिब जा रहा है? रोज़ाना की बुनियाद पर टीम मुजरिम कौन ऐसे वाक़यात को सानहात में तब्दील होता हुआ देख कर रिपोर्ट करती है, जहाँ मामूली बातों पर, ज़रा सी बातों पर रंजिशें बनती हैं। वो रंजिशें तल्ख कलामियों में तब्दील होती हैं और फिर यही तल्ख कलामियाँ जो हैं सानहात का सबब बनती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक गली में नेबर्स की, हमसायों की लड़ाई जो है वो एक खून रेजी में तब्दील हो गई। क्या वाक़यात बने, जानने के लिए टीम मुजरिम कौन इस वक्त मौजूद है थाना निशाताबाद फैसलाबाद में, और हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन निशाताबाद सब इंस्पेक्टर ज़िशान घुमन मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, क्या माजरा था ये, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर रिस्पॉन्ड पुलिस का इस पे जो है वो कैसे था? वालेकुम सलाम शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। एक्चुअली ये ऐसा है कि ये सुल्तान नगर हमारे इलाके में एक झैली आबादी है 8 चक 5 गराई की। उसमें एक मकान था ज़ेर तामीर। उस ज़ेर तामीर मकान के सामने से नाली गुज़रती थी, पानी जो होता है सीवरेज का पानी, वो गुज़रने वाली नाली गुज़रती थी। वो ज़ेर तामीर मकान में वो उसके जो उसमें मट्टी डलवा रहे थे, वो मट्टी नाली में गिर गई। नाली में मट्टी गिरने की वजह से वो जो नाली वो थी बंद हो गई। नाली चूँकि जब बंद हुई तो फिर पीछे से पानी जो आना वो ज़रा बंद हो गया, पानी बाज़ार में आ रहा था। तो साथ वाले हमसाये ने वो मकान वालों को, जो साथ के घर वाले मकान थे, उनको बोला कि यार ये नाली आप लोगों ने बंद की है तो इसको निकाल दें। तो इसी बात पे उनकी तलख कलामी हुई है और वो तलख कलामी छोटी छोटी बातों पे जो तलख कलामी हुई थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई और उसी शिद्दत में आके उसने वो जो बंदे ने, जो जिसके घर के आगे पानी खड़ा था, उसने फायर मार के फिर वो जो बंदा है, एक बंदे को मौके पे नाहक कत्ल कर दिया था और जो दूसरा बंदा था उसको बजरिया फायर मजरूब कर दिया था। ये ज़िशान भाई, इस वाक़े के बाद जब ये सानहा हुआ, और बहुत ही बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि ये हमारे ख़ास तौर पे जो देही इलाके हैं, जिन्हें हम टाउन्स कह सकते हैं, जिन्हें हम रूरल एरियाज़ कह सकते हैं, यहाँ की लोगों की मोहब्बत, यहाँ का सलूक इत्तेफाक मिसाली हुआ करता था। लोग कभी मिसालें देते थे, क्योंकि ये जो नाली वाला सिस्टम आप कह रहे हैं ये अभी तक हमारे गांव देहात में है। और आपने जैसे बताया, और नाजरीन की सहूलत के लिए मैं बताता चलूँ कि ये एक गली में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है जहाँ पानी के सीवरेज के लिए नाली चल रही है, और जो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं भर्ती डालना, मिट्टी डाली जा रही थी, तो उसकी वजह से वो नाली वक्ती तौर पे बंद होती है और अप स्ट्रीम पे ऊपर की जानिब जिनके घर थे उनके पानी का फ़्लो डिस्टर्ब हुआ। उन्हीं में से एक शख्स ने जो है वो इस बात पे जो है वो झगड़ा किया कि आप लोगों की वजह से इस गली का जो है वो पानी रुका हुआ है, नमाजी हजरात को जो है वो मसाइल पेश आते हैं। ये झगड़ा शिद्दत इख्तियार किया और इसी झगड़े में जो है फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक शख्स मौका पे जाँ बहक हो गया और एक जो है वो ज़ख्मी हुआ। ज़िशान भाई, क्या समझते हैं आप? ज़ाहिर है इस केस को आपने देखा लम्हा ब लम्हा, मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी तक आप इनके पीछे रहे, अहले इलाका से भी जो है वो आपकी बात हुई होगी। एक मिजाज होता है इंसान का, क्या ये पहले से ही क्रिमिनल माइंड सेट के थे, या एक जिसे हम कहते हैं कि वक्ती तौर पे गुस्सा आया और उस गुस्से में ऐसा तूफ़ान आया कि जो सबको बहा के ले गया? क्या समझते हैं इसका बेसिकली जो पर्पस, तो खैर वो लड़ाई थी, इसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो क्या हैं? कोई नहीं, क्रिमिनल माइंड लोग तो नहीं थे ये पहले से, ये बिल्कुल साथ साथ घरों के रहने वाले थे। ये सिर्फ सारा जो मामला है ये अदम बर्दाश्त की वजह से पैदा हुआ है। और रिपोर्ट पुलिस को जो है बजरिया 15 कॉल आई, किसी ने एप्लीकेशन दी, फिर जब टीम्स बनी तो फिर कैसे इसको आपने आगे बढ़ाया? नहीं, ये हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई थी कि ये फ़लाँ इलाका में ये जो एक बंदे को बजरिया फायर बंदे ने मजरूब कर दिया है। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो फिर पता चला कि जिस बंदे को एक को फायर लगा था वो जाँ बहक हो गया है और दूसरा जो मजरूब है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही हमें पता चला कि ये वकूआ जो है वो हुआ है
تو پھر ہم نے مقامی پولیس نے اور ہمارے افسران نے سی پی او صاحب نے ہماری ایک ٹیم تشکیل دی. اس ٹیم کے میں ہم کام کرتے ہوئے پھر ہم نے اپنے وہ جو ٹیکنیکل وسائل ہیں اور ہمارے جو افرادی قوت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت ہی کم اور قلیل مدت میں ہم نے ملزمان کو ٹریس اللہ کا شکر کر لیا. ذیشان بھائی یہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد جب یہ ظاہر ہے وہ لڑائی ہوئی اور فائرنگ ہوئی، ایک شخص مر گیا، تو یہ لوگ جو ہیں جو ملزمان ہیں یہ ظاہر ہے ایک ہی گلی کے باسی تھے، تو یہ وقتی طور پہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے، ان کے لیے پھر جو ہے وہ آپ کو تگ و دو کرنا پڑی؟ ظاہری بات ہے جی، وہ لوگ یہاں سے اپنا جب بندے کو مارا ہے تو اس محلے سے تو وہ پھر وہاں پہ نہیں ٹھہرے، یہاں سے نکل گئے تھے. کافی کوشش کرنی پڑی لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے کامیابی دی اور ہم نے ان کو بہت ہی قلیل مدت میں اس کو ہم ٹریس کر لیا سب بندوں کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جو ہینیس کرائمز ہیں جیسے مرڈر، اس سے بڑا تو ظاہر ہے ایک انسانی جان کا ضیاع، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے بلکہ ایک انسان کا قتل. اس طرح کے جو جرائم ہوتے ہیں پھر آپ بحیثیت پولیس آفیسرز جو ہیں ان کو پھر ٹاپ پریورٹی پہ رکھتے ہیں کہ مرڈر سب سے اوپر ہے. اس کے بعد یہ ذرا ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے بتا دیجئے کہ اگر ایک پولیس اسٹیشن ہے اس میں بہت سارے جرائم ہوتے ہوں گے، ملٹیپل، ایک دن میں کئی وارداتیں بھی رپورٹ ہو سکتی ہیں، پریورٹی کو پھر کیسے جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو انسانی قتل ہے اس سے بڑا تو جرم ہے ہی کوئی نہیں ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو جب بھی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے کہ کسی بندے کا مرڈر ہو گیا ہے تو ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ملزمان ہیں جن لوگوں نے کسی بندے کا مرڈر کیا ہے ان کو ہم اریسٹ کریں اور ان کو جلد از جلد کیفرے کردار تک پہنچائیں. اچھا ذیشان بھائی، اس واقعے میں ملزم کیا ایک ہی تھا یا زیادہ لوگ تھے؟ نہیں، جو فائر کرنے والا وہ ملزم ایک ہی تھا. لڑائی جھگڑے میں اور لوگ ملوث تھے، چونکہ محلہ دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب لڑتا ہے تو دو چار ویسے بھی جو ساتھ والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن فائر کرنے والا بندہ ایک ہی تھا. جس کے فائر سے مطلب ایک شخص مضروب ہوا، ایک شخص قتل ہوا، وہ ایک ہی شخص تھا. اچھا دوسرا یہاں پہ میں اپنے ناظرین کے بہاف پہ، ٹیم مجرم کون کے بہاف پہ ذیشان بھائی ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پورے کا پورا گھر جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی اگر وہ لاک نہ ہو، ملزم صرف فرار ہوا ہو، تو پولیس جو ہے وہ باقی گھر والوں کو اٹھا لیتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایموشنلی اٹیچ ہو کے وہ پیش ہوگا، یا پھر ان سے وہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہوتی ہے کہ جی بتاؤ ویئر اباؤٹ کہاں جا سکتا ہے؟ یہ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اس میں شعیب بھائی دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان سے بندہ پوچھ سکے کہ وہ بندہ کدھر جا سکتا ہے تاکہ اس کو ہم اریسٹ کر سکیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کا جو گھر والا ہے یا جو کوئی بھی شخص ہے یا کوئی بھی جو اس کا رشتہ دار ہے اگر وہ قتل ہوا ہے تو اوبویسلی وہ پارٹی اس وقت غصے میں ہوتی ہے، تو ان کو راؤنڈ اپ کرنا اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی مارنے والی پارٹی کا نقصان نہ کرے. ہاں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، اور یہ ہے کہ ان کو تحفظ کی خاطر بھی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے کسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا انہیں کوئی ہراس کیا جاتا ہے، انہیں حفاظتی تحویل ہم کہہ سکتے ہیں کہ حفاظتی تحویل میں لے لیا جاتا ہے. اور اس کے بینیفٹس یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو باتوں باتوں میں ان سے انکوائری کی جا سکے کہ اگر یہ گیا ہے تو کہاں جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی کی پوائنٹس نکالے جا سکیں کہ فار ایگزامپل اس کا کوئی دوسرا فون نمبر جس کو پولیس ٹریک کر سکے، یا اس طرح کی کوئی لوکیشن جو ہے ان سے. یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہماری جب بھی لوگوں سے بات ہوئی تو لوگ اس بات پہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ جی وہ ایک بندے کی غلطی ہوتی ہے، اور یہ کیونکہ کلچر پنجابی ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک بندے کا گناہ ہوتا ہے تو پورا ٹبر چک کے لا جاتی ہے پولیس. تو لیکن یہ یہاں پہ پولیس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور یہ پازیٹیو ہے کہ کیونکہ معاملہ گرم ہوتا ہے، اگر کسی کا مرڈر ہوا ہے سے سپوز، تو وہ اشتعال میں آ کر گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے انہیں حفاظتی تحویل میں لے لینا بھی بہتر ہوتا ہے. اس کیس میں ملزمان نے کتنا کھپایا آپ کو؟ گرفتاری سے پہلے کتنا ورک کرنا پڑا، کتنے دن رات لگے، اور کیا کیا جو ہے وہ آپ کو ان کے لیے وہ تحرکات کرنا پڑے؟ محنت تو ہمیں کافی کرنی پڑی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم بھی ہمارے ساتھ تھی اور ہمارے افسران کی فل سپورٹ ہمارے ساتھ تھی. جو بھی چیز ہمیں اویلیبل درکار ہوتی تھی وہ ہمیں فوراً ملتی تھی کہ بالکل فنگر ٹپس پہ. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے 2 سے 3 دن میں ملزمان کو پکڑ لیا تھا. ذیشان بھائی زیادہ غصہ اور اگریشن کب آتا ہے؟ جب ایک ملزم کا آپ کو پتہ چلے کہ ظاہر ہے ٹیکنیکل پوری ٹیم ہوتی ہے، پوری سپورٹ ہوتی ہے، ایک ملزم کا پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ ہے، اگر پولیس وہاں پہ ریڈ کرتی ہے وہ نہیں ملتا، پھر دوسرا ریڈ، پھر تیسرا، جب 2 4 5 ریڈز کے بعد ملزم ہاتھ نہیں آتا تو پھر وہ زیادہ غصہ آتا ہے، پھر زیادہ بندہ کمیٹڈ ہو کے کرتا ہے کہ ایسا باری انہوں نہیں چھڑیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، چونکہ پروفیشنلزم یہ ہے کہ مگر ملزم ایک جگہ پہ نہیں ملتا ہم دوسری جگہ جائیں گے، تیسری جگہ جائیں گے، جب تک وہ مل نہیں جاتا ہم اس کے لیے ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. اس میں غصے والی بات نہیں ہے، جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو عدالت سے ملے گی، اس میں ہمارے اگریشن ہونے والی بات نہیں ہے.
آپ ذیشان بھائی بحیثیت پولیس آفیسر آپ کا روزانہ کی بنیاد پر لوگوں سے اور خاص طور پر کرمنلز سے واسطہ رہتا ہے, بہت سارے کیسز آپ ڈیل کرتے ہوں گے, آپ انویسٹیگیشن انچارج کے طور پہ بھی ظاہر ہے تقریباً ہر کیس آپ کی نظروں سے گزرتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جیسے جیسے وقت تیز ہوتا جا رہا ہے, جیسے جیسے ہم خود کو ترقی کے دعوے دار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ویسے ویسے یہ انٹالرنس امپیشنس جو ہے یہ کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے؟ پہلے واقعات ہوتے تھے بہت بڑی بڑی کازز پہ کہ جی کوئی بہت بڑا کوئی واقعہ ہوا, اس کے بعد لڑائی ہوئی اور پھر کوئی انسانی جان گئی. ابھی ایسا کیوں لگتا ہے کہ انسانی جان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ کہیں چند روپوں کے لیے, کہیں صرف اپنی انا کے لیے, ایگو کے لیے. فار ایگزامپل لوگ اس بات پہ ابھی بندے مارنا شروع ہو گئے ہیں تو میرا ویکھدا کیویں ہے. تو یہ کیا ہے, کیا ہو کیا گیا ہے ہماری سوسائٹی میں, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ شعیب بھائی تمام عدم برداشت اور شعور کی کمی ہے, اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ بس ایویں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انا بنا کے اپنے بندے کو مار دینا, یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. نہ ہی ہمارا دین اسلام ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے, نہ ہی ہمیں اس چیز کا کوئی, یہ صرف عدم برداشت اور شعور کی کمی ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں ایک شخص اپنی جان سے گیا اور ایک زخمی ہوا, یہ اگر ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی, اگر ابتدائی طور پہ کوئی جھڑپ ہوئی تھی, اگر یہ اسی وقت پولیس کی مدد لے لیتے, اگر چھوٹا بھی تھا جھگڑا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس معاملے کی کنٹینمنٹ کی جا سکتی تھی وہیں نقصان ہونے سے پہلے؟ بالکل شعیب بھائی, یہ چونکہ اگر وہ پولیس کو رپورٹ کرتے کہ یہ مسئلہ ہے, تو چونکہ زیادہ بڑا مسئلہ تو تھا نہیں, پولیس موقع پہ جاتی, وہ جو زیر تعمیر مکان تھا ایک نالی کا مسئلہ تھا نا, وہ مسئلہ حل کروا دیتی تو انسان کی جان بچ سکتی تھی. لیکن ان لوگوں نے پولیس کو رپورٹ کرنے کی بجائے خود ہی اس معاملے کو ٹیکل کیا, خود ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں لوگوں کے ذیشان بھائی مائنڈ میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر اس طرح یہ چھوٹا سا جھگڑا ہے, فرض کریں کہ ابھی گالی گلوچ تک بات تھی یا ایک آدھ تھپڑ مکہ ہوا تھا, تو اگر وہاں پہ 15 پہ وہ کال کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے اندر اس چیز کا ڈر بھی ہے کہ پولیس جو موقع پہ آتے ہیں, جو افسران یا جوان جو آتے ہیں, وہ اس بات پہ بھی غصہ ہوتا ہے کہ انہی کی گل واسطے تو سانوں تکلیف دیتی ہے. یہ کلیئر کیجئے گا یہاں پہ کہ عوام اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم شروع ہونے والا ہے تو وہ پرابلم شروع ہونے سے پہلے کیا پولیس کی مدد لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں جی. اب تو ہماری جو کمیونٹی پولیسنگ والی پالیسی آئی جی صاحب کی, ہمارے سی پی او صاحب کی, آر پی صاحب کی, اس میں لوگوں نے بالکل یہی بولا کہ کسی بندے کو اگر کچھ بھی پرابلم ہے, ایون کہ اگر ہمیں کچھ کالز موصول ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے, تو یہ تو لوگوں کا بالکل پرسنل معاملہ ہے. لیکن ہمارے افسران کی ہمیں یہ ہدایت ہے کہ اگر اس کے گھر میں راشن بھی نہیں ہے نا, تو جتنا آپ کر سکتے ہیں نا اس کے گھر میں راشن تک بھی پہنچائیں. کوئی بھی 15 کی کال ہے اس پہ فوری رسپونڈ کریں آپ, اور یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے. اور عوام کو اس سلسلے میں بالکل جھجکنے کی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ایون سنگل چھوٹی سی کال بھی ہے تو ہمیں پولیس کو بتائیں, ہم انشاءاللہ موقع پہ پہنچیں گے اور جو بھی اس کا ممکن حل ہوا وہ نکالیں گے. ناظرین اکرام, سب انسپیکٹر ذیشان گھمن, انچارج انویسٹیگیشن نشات آباد پولیس اسٹیشن جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے ایک بدقسمتی سے ایسا واقعہ ہوا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ ایک معمولی بات پہ ایک گلی محلے میں آپس میں دکھ سکھ بانٹنے والے ایک دوسرے کے نیبرز, ہمسائے جو ہیں, وہ صرف اس بات پہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ نالی کا پانی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہا یا وقتی طور پہ بند ہو گئی ہے. اگر یہ لوگ چاہتے تو معاملات کو آرام سے بیٹھ کر تسلی سے بات چیت کے ذریعے سلجھا سکتے تھے. لیکن جہاں بات اناؤں کی آتی ہے, جہاں بات ایگو کی آتی ہے, وہاں لوگ شاید شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک گھمسان کا رن پڑا, وہاں پہ لڑائی ہو گئی جس کے نتیجے میں فائرنگ ہوئی اور ایک شخص اپنی جان سے گیا, ایک زخمی ہو گیا اور خود زخمی کرنے والا, فائرنگ کرنے والا, وہ بھی ملزم بن کر اب پابند سلاسل ہے اور اب قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. فیصل آباد میں تھانہ نشات آباد کی حدود میں معمولی تلخ کلامی پر ایک نوجوان اپنی جان سے گیا اور دوسرا شدید زخمی ہو کر اسپتال پہنچا. کیا واقعہ تھا, کیا محرکات کیا بنے, کیوں یہ سب ہوا, یہ جانتے ہیں. میرے ساتھ مدعی مقدمہ موجود ہیں. السلام علیکم سر, نام بتائیے گا. محمد شعیب. شعیب, بتائیے گا کیا واقعہ ہوا تھا, کیا وقت تھا, کیا کاز کیا بنی, اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سیوریج کی وجہ سے بھائی. سیوریج مطلب جو اوپن نالی جس کو ہم بولتے ہیں, نالی بولتے جس کو. ساتھ مکان ایک تعمیر ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹرالی آتی تھی مٹی کی, وہ نیچے گرتی تھی, تو اس لیے وہ بند ہو گیا. تو جو پانی کی سیوریج تھی, والد صاحب ادھر کام کرتے تھے, تو جب وہ صبح آئے 7:30 کا ٹائم ہوگا, 7:30 پونے 8 کا تقریباً اتنا,
खालदा आया अभी 2 घर छोड़ के, तीसरा घर उसका है। वो आया तो उसने गाली निकालनी शुरू कर दी। जब गाली निकाली शुरू की, हमने उसकी मिन्नत की है कि भाई हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं बनती। जब वो मालिक मकान खुद आएगा उनसे बात करना। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा सा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझाइएगा कि सिनेरियो किस तरह है। क्या एक गली है, उस गली में जिस तरफ से पानी आ रहा है उस तरफ इस मुलजिम का घर है, दरमियान में जो है वो कोई एक और घर है, फिर एक खाली प्लॉट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और उसके आगे आप लोगों का घर है, ऐसा ही है? और आप इसके जो मकतूल के वालिद साहब हैं वो उस घर में काम भी कर रहे थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, ऐसा है? नहीं, मकतूल के नहीं, मेरे वाले साहब कर रहे थे। आपके वालिद साहब जो हैं वहाँ पे काम कर रहे थे, क्योंकि उनका काम है वो कंस्ट्रक्शन का काम है उनका। अच्छा, अब ये जो अपना कातिल है, कातिल लोग जो हैं ये आप लोगों पे बरस पड़े कि आप लोगों की वजह से पानी बंद हो रहा है? जी, ये हमारे पर बरस पड़े। क्या हालांकि जिसका ये प्लॉट था, जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ये ड्यूटी उसकी थी? हाँ जी, बिल्कुल उसकी थी। फिर आप लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने यही कहा कि हमारी तुम्हारी लड़ाई बनती है, एक मोहल्लेदार हैं हम, ठीक है। वो आएगा, जब आएगा तो उनसे बात करना, या उनको गाली निकालना, वो आपको भी मालूम चल जाएगा, वो उसको भी पता चलेगा। ऐसे करते करते उसको घर भेजा, फिर वो घर से गाली निकालता है, फिर ऐसी गाली निकाली को सुनने के लायक नहीं। उधर फिर अनबन बनी, बातचीत हुई, तो वो हाथापाई हो गए। कौन कौन था उस वक्त मौजूद? ये पहले ये अकेला था, उसके बाद इसके साथ कोई मदद के लिए आया? नहीं, ये 3 लोग थे। 3 लोग थे? जी, इसका एक खालिद का एक बेटा था, खालिद था, तो एक इसका भतीजा था शरोज़। और ये खालिद जो है ये इसका मकान था, फायरिंग जो है वो किसने की? वो खालिद ने। खालिद ने खुद? पहले ये एक दफ़ा आया, गाली गलोच की, उसके बाद फिर दरमियान में कुछ लोग पड़े या फिर खुद ही ये ठंडा होके चला गया था एक दफ़ा? बीच लोग पड़े, मोहल्ले वाले आए? मोहल्ले वाले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा कि जब वो आएगा जिसका प्लाट है उससे बात करना। वो नहीं टला, वो गाली गलोच ही करने लगा। और इसी तरह गुस्से में गाली गलोच करते हुए घर गया और वेपन उठा के लाया? हाँ जी, बिल्कुल। फिर आके इसने जो है वो क्या किया? फिर आते इसने फैल लगाने शुरू कर दिए सीधे। किस किस को लगी? वो पहला लगा राहगीरी को लगा, वो भी मोहल्लेदारी था, तो दूसरा फैर अबू हुरैरा को लगा, तो तीसरा लगा तलहा को लगा। तलहा जो है वो मौके पे उसकी डेथ हो गई? नहीं, अबू हुरैरा की अबू हुरैरा की डेथ हुई? जी। और जब वो अबू हुरैरा को उठाने चला तलहा, तो उसको भी उसने सीधा फैर लगाया। कहाँ कहाँ लगी है गोली लगी, अबू हुरैरा को लगी, ये ना पे लगी, तो तलहा को लगी, इधर लगी। तलहा को शायद ही वो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देनी थी, वो उसकी बचत हो गई, लेकिन मारा उसने कत्ल की नीयत से था। हाँ जी, कत्ल की नीयत से। जब ये सारा वाक़या हुआ तो फिर ज़ाहिर है भगदड़ मच गई होगी, और ये कातिल जो है ये फायरिंग करने के बाद फ़रार हुआ? नहीं, फ़रार नहीं हुआ। तब तक नहीं फ़रार हुआ जब तक उसको पता नहीं चला कि लड़का फोत हो गया। फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए? हाँ जी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए। मोहल्ले पता नहीं, तब नहीं मुझे हमें मालूम चला। जब हमने अबू हुरैरा को उठाया तो हम अपनी अपनी गाड़ियों पर लेकर, एम्बुलेंस पर नहीं हमने वेट किया कि हमारा बच्चा था, हमें अपनी भाग दौड़ लगी, उसके बाद नहीं हमें पता। पुलिस को फिर किसने इन्फॉर्म किया? वो मेरे मामू थे, और हॉस्पिटल जब डेथ हुई इसकी, रास्ते पे डेथ हो गई थी, जब हॉस्पिटल पहुँचे तब जाके फ़ोन किया। और फिर अब जबकि मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है पुलिस ने, क्या कहते हैं आप? किसी तरह का कोई प्रेशर है, कोई सोशल, कोई पॉलिटिकल, कि कोई सुलह कर ली जाए या माफ़ कर दिया जाए? नहीं, सुलह का हमारा कोई चांस नहीं है। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन? हाँ जी, पुलिस की कारकर्दगी, पुलिस वालों ने ताउन किया? फुल ताउन किया। किसी भी मौके पे किसी चीज़ की डिमांड की हो, कुछ तलब किया हो? कोई शय की डिमांड नहीं की किसी ने। बहुत अच्छा ताउन किया इन लोगों ने। जिशान भाई हैं, इसने बहुत अच्छा ताउन किया। इमरान SHO साहब मलिक, उसने भी बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन किया, भाइयों की तरह ताउन किया। अब आप क्या इस केस को मुकम्मल इसकी पैरवी करेंगे, अंजाम तक पहुँचाएँगे? इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, मुद्दई मुकदमा को आपने सुना, और वजह महज इतनी सी है कि एक गली है, एक गली में 3-4 घर साथ साथ अटैच्ड हैं। अप स्ट्रीम पे यानी जहाँ से पानी आ रहा होता है, नाली एक है जो हमारे देही इलाकों में होती है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, खाली प्लाट है, उस पर मिट्टी डाली जा रही है। ट्रॉलीज़ की वजह से उस नाली का रास्ता रुकता है, पानी शायद पीछे जमा होता है, और वो शख्स जिसके घर के सामने पानी जमा होता है वो आकर अहले मोहल्ला को बातें सुनाना शुरू कर देता है, और बातें भी ऐसी जो शायद कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामला गाली गलोच तक पहुंचता है। मोहल्ले वाले दरमियान में इंटरसेप्ट करते हैं, समझा बुझा के एक दफ़ा भेजते हैं, लेकिन उस शख्स का गुस्सा
ठंडा नहीं होता, उसकी अना को शायद जो है वो ऐसी ठेस पहुंचती है कि वो घर जाता है और जाके असलहा लेकर आकर बेदरेग फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में एक नौजवान जो है वो अपनी जान की बाजी हार जाता है, जबकि दूसरा ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंच जाता है। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक जब ये वाक़या हुआ तो ये अपने प्यारों को उठाकर अपनी मदद आप के तहत अस्पताल की तरफ दौड़े। बाद में अहले मोहल्ला में क्या खौफ व हरास था ये हम अहले मोहल्ला से भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे पुलिस की जो है कारकर्दगी को इन्होंने सराहा कि पुलिस ने इनके साथ ताउन किया और इनके मुलजिम को पकड़ने में मदद की। यहाँ पे इन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि ये किसी तरह से भी कोई भी प्रेशर नहीं लेंगे और मुलजिम के ख़िलाफ़ मजबूत केस जो पुलिस ने फ़ाइल किया है उसको लड़ेंगे और उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन इकराम, एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या थाना निशाताबाद की हदूद में जिसमें एक नौजवान जो शायद मुस्तकबिल के सुहाने सपने सजाए हुए था वो अपनी जान से गया और एक ज़ख्मी हुआ। बात क्या थी? महज एक तल्ख़ कलामी, और वो तल्ख़ कलामी इस हद तक बढ़ी कि वो एक वाक़या एक सानहे में तब्दील हो गया। मेरे साथ उस कत्ल होने वाले के लवाहिकीन मौजूद हैं, वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या था, क्या हुआ, क्यों जो है वो ऐसा सानहा हुआ कि एक नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार गया। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। मोहम्मद दरीस। दरीस साहब दसो जी की होया है उस दिन खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ और ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਜਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ 7 ਕੋਈ 40 ਪੌਣੇ 8 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਅਬੂ ਹਰੇਰਾ ਤਲਾਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਬਦੁਲਜੀਤ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈਆਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਠਹਿਰੋ ਜਰਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੋਜ, ਉਹਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। 5 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਪੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਤ ਜਾਣਦਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿ ਨਾ ਮਸਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਸ ਬਸਾਈਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਰੋਜ ਨੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਾਈ ਗਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਬੂ ਹਰੇਰਾ ਨੂੰ, ਤੀਜਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਲਾ ਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਚਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਆ ਰਾੜ ਵੱਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚੇ ਰਾੜ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਠਹਿਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਘਰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਦੀ ਬਚ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਡੰਡੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਬੇਟੇ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ? 3 ਬੇਟੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਤੇ 1 ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਰਾਹਤ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸਦੀ? ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ 30 ਸਾਲ। ਬੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਹੀ ਬਾਹਰ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਲਾਹ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਲਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਜੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ, ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਤਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਰਕ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। नाजरीन, एक बाप की भीगी हुई आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा सब्र और थोड़ी बर्दाश्त से काम लें तो ऐसे मामूली वाक़यात बहुत बड़े सानहात में तब्दील होने से रोके जा सकते हैं। मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। अब्दुल अजीज़ सर। अब्दुल अजीज़, आप उन कत्ल होने वाले भाई और जो ज़ख्मी होने वाले भाई हैं उनसे आपका रिश्ता क्या है? मैं मकतूल अबू हुरैरा का चाचू हूँ। तो सर जी मैं भी उदण 7:40 हाँ, तो तकरीबन सानू नाश्ता कर रहा सां, ते मेरी जिहड़ी है ना भतीजी जिहड़ी मकतूल दी भैन है जी, वो इधर मेरे भाणजे वाल है जी, उन्हें कॉल की भी चाचू जी इस तरह ना शुएब का झगड़ा हो गया। असी वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले ते जिथे मतलब हादसा होया सर जी, असी वो मोटरसाइकिल मतलब फड़ियाँ, तो भाई कहता चलाओ यार देखने। मैं भाई नूं दस्सिया जी मैं इस तरह मसला बन गया शुएब का। भाई ने कहते आओ चलने असी गए हैं सर जी, तो जांदे थोड़ी बहुती बहस हो रही सी। अगे खालिद, मुबशर, असद ते शरोज ते जाहद जी ये खलोते सी जी, तो खालिद अपने दरवाजे अगे खलोता है, तो उन्हें पिस्टल फड़िया ही सर जी, वो अपने दरवाजे अगे ही, ये चारे जने अगे सी। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹਟੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ? हाँ जी सर जी, ये असी दूसरे महल्ले च जदों आए हैं ना जी सर जी, उदों अपनी वो तैयारी च बैग खलो गए सी। उन्हें अपना डंडा सोटा राड़ सी जी, एक को फूकनी ही, तो एक खालिद जिहड़ा जी अपने थोड़ा जिहा पिछे दरवाज़ा सी उहदा, तो दरवाजे च पिस्टल लैके खलोता ही सर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ? ये तकरीबन 45-50 साल है जी। ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਆਖਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਸ਼ੁਐਬ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਫੜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾੜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਰਾੜ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਮਾਰ। ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਜੀ अबू हुरैरा उन्होंने फैर लगा। नाज़रीन इकराम, इंसाफ का तलबगार ये ख़ानदान किसी भी किस्म की जो है वो लचक दिखाने से बिल्कुल भी जो है वो कासिर है, क्योंकि उनका जवान बेटा जो है वो नाहक कत्ल किया गया है। टीम मुजरिम कौन हमेशा से यही कहती आई है कि बर्दाश्त से काम लीजिए ताकि ऐसे सानेहात से बचा जा सके। फैसलाबाद में थाना निशाताबाद की हदूद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने न सिर्फ अहले इलाका बल्कि शहर भर को हिला के रख दिया। एक मामूली बात पे तल्ख़ कलामी, और वो तल्ख़ कलामी इख्तिताम पजीर हुई एक इंसानी जान के ज़िया और एक शख्स को ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुँचाने पे। ये ऐसा वाक़या था जो पुलिस के लिए चैलेंज बना, और पुलिस ने अपनी पेशा वाराना महारत को बरूए कार लाते हुए न सिर्फ इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया बल्कि मुलजिमान को धर दबोचा। टीम मुजरिम कौन इस वक्त मौजूद है थाना निशाताबाद में, और हमारे साथ SHO थाना निशाताबाद मोहम्मद इमरान मलिक मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि क्या वाक़या था, कैसे पुलिस को रिपोर्ट हुआ, और हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात का बढ़ता हुआ रुझान जो कि ख़तरनाक है क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि क्या ये वाक़या था, दरअसल हुआ क्या था, रिपोर्ट कैसे हुआ, और फिर इसको पुलिस ने टेक अप कैसे किया? जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली ये 28/7/25 की सुबह तकरीबन कोई 8 बजे के राउंड अबाउट हमें एक 15 पर कॉल रिसीव होती है कि जी 8 चक 5 गराई में एक साथ ही कस्बा है हमारे इलाके में, उधर जी ये गंदे पानी की निकासी की वजह से एक लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके नतीजा में
یہ اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے یہ لڑائی جھگڑا کہ ایک انسان ملزم جو جس کا نام خالد، وہ اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو اور اپنے جو بردر ان لاز ہیں ان کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد ادھر ان کی لڑائی ہوتی ہے. لڑائی کے دوران یہ اندھا دھند فائرنگ کر دیتا ہے خالد کی فائرنگ کی زد میں آ کر ابو ہریرہ جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو جاتا ہے. اس کی عمر نیئر اباؤٹ کوئی 26-27 سال کے قریب. اور اس کو بچانے کے لیے اس کا بھائی طلحہ آتا ہے. طلحہ بھی جو ہے وہ سیریس انجرڈ ہو جاتا ہے جس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں ذریعہ 1122. اس کے بعد یہ لوگ جو ملزم لوگ تھے یہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، جس کا جناب سی ایم صاحب نے نوٹس لیا. اس نوٹس کے ایز اے چیلنج دیتے ہوئے جناب سی پی او صاحب فیصل آباد، انہوں نے ایس پی صاحب مدینہ ڈویژن اور ڈی ایس پی صاحب نشاط آباد کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی، جس کو تمام ٹیکنیکل وسائل اور تمام زمینی وسائل مہیا کیے گئے. اور ٹیکنیکل وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، انسانی سورس کو استعمال کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر اندر الحمدللہ ہم نے یہ ان ملزمان کو گرفتار کیا، ان کے قبضہ سے آلہ قتل برآمد کیا. اس کے بعد پروسیڈنگ کرتے ہوئے الحمدللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ابھی ان کو ہم نے جوڈیشل کر دیا ہے، باقی انشاءاللہ ٹرائل میں دیکھا جائے گا. عمران بھائی، معمولی تلخ کلامی، ایک گلی محلے میں ایک ساتھ رہنے والے لوگ جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، جو مثالی جن کا پیار ہوتا ہے، شاید رشتہ داروں میں اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمسایوں میں ہوتا ہے. ایسی کیا بات ہو جاتی ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے، یا شاید برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ بحیثیت پولیس آفیسر، کیونکہ آپ کا روزانہ لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے، پبلک کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں بیسیکلی؟ ایکچولی دیکھیں، الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے اس نے جو زندگی کے تمام اصولوں کے اوپر اس نے روشنی ڈال دی ہے. الحمدللہ 1400 سال پہلے تک ایک قانون وضع کر دیا گیا ہے. اور ہمسایوں کے حقوق جو ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کہیں یہ نہ ہو کہ اسلام میں یہ اس کو وراثت میں سے حصہ ملے. اس قدر تک یہ ہمسایوں کے حقوق کے متعلق آپ کا فرمان ہے. تو یہ جو سارے واقعات ہوتے ہیں، یہ واقعہ بھی عدم فقدان جو ہے، صبر کا فقدان، برداشت کا فقدان، اور ایک جو جسے کہ پنجابی میں کہتے ہیں مفت کی واہ واہ کہ جی میں بڑا چودھری ہیں جی، اسی تناظر میں یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے. حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں تھا. گندا پانی جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے ابھی بھی وہیں ہے، اس کا کوئی نکاسی نہیں ہوئی، کیونکہ مکان زیر تعمیر تھا، جس کی وجہ سے وہ سارا سیوریج کا نظام جو تھا وہ اس کا درم برم ہوا تھا. تو میرے تو یہی ہے کہ بھی سب سے پہلے جو صبر، برداشت، ہمسایوں کے حقوق، اور جو چھوٹی سی غلطی ہماری ہوتی ہے وہ کتنا بڑا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے دونوں خاندانوں کے لیے. جس کا مر جاتا ہے وہ تو مر گیا، جس نے مارا ہے بچتا اس کا بھی کچھ نہیں. یہ ملزم جو ہے یہ واردات کرنے کے بعد، فائرنگ کرنے کے بعد، ظاہر ہے یہ اس نے راہ فرار جب اختیار کی تو یہ پورا خاندان ڈسٹرب ہوا ہوگا. یہ لوگ اکثر ایسے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ گھروں کو تالے لگا کے جو ہے وہ پورا خاندان چھپ جاتا ہے. ظاہر ہے ایک نہیں 2 خاندان متاثر ہوتے ہیں، ایک جن کا مر گیا اور ایک جس نے مارا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کو ابتدا میں روکا جا سکتا تھا کیا؟ اگر جس وقت یہ تلخ کلامی شروع ہوئی، اسی وقت جب اہل محلہ اکٹھے ہوئے، جب ان کی تلخ کلامی سٹارٹ ہوئی، اگر اسی وقت پولیس کی مدد لے لی جاتی، اسی وقت 15 پہ کال کر دی جاتی کہ جی، تو کیا ہماری پولیس جو ہے وہ اس معاملے کو جا کے وہاں سلجھا سکتی تھی؟ جی الحمدللہ، جب ریسکیو 15 پر ہمیں کال ریسیو ہوئی ہے، اس کا رسپانڈ ٹائم جو ہے وہ نوٹ ہے، یہ 10 منٹ میں ہماری پولیس وہاں پر پہنچ چکی تھی. لیکن یہ سارا معاملہ جو تھا یہ سڈن اشتعال اور یہ تمام اچانک ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح یہ عمران بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ٹرسٹ کریں، اگر اپنی پرابلمز جو ہیں وہ بر وقت پولیس کو بتائیں، جیسے یہ تلخ کلامی شروع ہوئی، میں پولیس کو بلیم بالکل نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ ٹرسٹ کریں اور لوگ کہیں کہ اس طرح کا واقعہ خدا نہ خواستہ یہ شدت اختیار کر سکتا ہے، تو پولیس جا کے دونوں فریقین کو سمجھا سکتی تھی. بٹھا کے بات اگر ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسانی قیمتی جان جو ہے وہ بچ جاتی. جی موسٹلی تو اسی طرح ہوتا ہے، جب پولیس جاتی ہے تو دونوں فریقین کو سمجھاتے ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کا واقعہ ہے یہ تو سڈن جو جس میں اشتعال آتا ہے،
یہ تو ہارڈلی 1 یا 2% ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی دوسرا رہا محلے داروں کا کردار. انہیں چاہیے تھا جب یہ معاملہ پروان چڑھ رہا تھا اس وقت ان کو کہتے کہ جی اس کا سلجھاؤ نکال لیتے ہیں, کیونکہ اس کی صرف ملزم کا گھر ڈسٹرب نہیں تھا, اس میں اور بھی گھر ہیں اس گلی میں جہاں سے یہ سیوریج کا پانی جانا تھا, تو سبھی بندے ڈسٹرب تھے. لیکن اس کو پتہ نہیں کیا بنی, یا اس کے کہنے کہ جی برے نصیب دونوں کے. تو ایک بد نصیب ایک بدقسمت واقعہ ہونا تھا جو ہو گیا, اور یہاں پہ ایج یہ ہے, پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ بر وقت کارروائی کی اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے کلپریٹ جو ہے وہ اس کو گرفتار کر لیا. اگر یہ راہ فرار اختیار کر لیتا تو ظاہر ہے جن کا مرڈر ہو گیا ہے ان کے زخموں سے جو ہے وہ لہو رستا رہتا اور ان کو صبر نہیں آتا. اب شاید جب ان کو انصاف ملے تو صبر آ جائے. عمران بھائی بتائیے گا, نشاط آباد ایک بہت بڑا پولیس اسٹیشن ہے نارملی جو ہے, کیونکہ یہاں آپ کے پاس کچھ انڈسٹری بھی ہے, رورل ایریاز بھی ہیں, کچھ اربن ایریاز بھی, یہ بڑا مکس سا پولیس اسٹیشن ہے. جو زیادہ تر کس طرح کے کرائم سے آپ کا واسطہ رہتا ہے, کس طرح کے جو ہے کرمنلز ہیں وہ زیادہ چیلنج بنتے ہیں پولیس کے لیے؟ زیادہ تر تو یہ کہہ لیں کہ انڈسٹری ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لین دین کے معاملات ہیں, کہ وہ جو امانت میں خیانت ٹائپ کا جو چلتا ہے معاملہ 489F کا چل رہا ہے, کیونکہ انڈسٹریل ایریا ہے, اسمال اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس میں. دوسرا اسی طرح زمیندارہ سسٹم ہے, دیہاتی ٹچ بھی ہے اس میں. بیسیکلی تو یہ ایک دیہاتی تھانہ ہے, شہری ٹچ میں آیا گیا ہے. آبادی کے بڑھاؤ کی وجہ سے شہر پھیلتا پھیلتا بائی پاس کو کراس کر گیا ہے, جس وجہ سے یہ شہر اور دیہات دونوں ٹچ دے رہا ہے, اور دونوں طرح کے کرائم اس میں آ رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم بھی آ رہا ہے, اور دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں پر جو روایتی دیہاتی طریقہ کار ہے کہ مال مویشی کی چوری, دوسرا جو وہاں پر اوبیسلی جیسے یہ والی لڑائی تھی یہ بھی ایک ٹپیکل دیہی علاقے کی لڑائی تھی. اسی طرح وہ دیوار بنانے پہ, پانی لگانے پہ, اس طرح کی لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. عمران بھائی ایک اور جو بہت غلط ٹرینڈ عوام کی طرف سے سیٹ کیا گیا, پولیس اس کو نو ڈاؤٹ بہت اچھے طریقے سے کاؤنٹر بھی کر رہی ہے. ہم روزانہ رپورٹ کرتے ہیں, سی پی او فیصل آباد صاحب جو ہیں وہ خود اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے تمام پولیس اسٹیشنز کے SHOs خاص طور پہ جو ہیں وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں اس معاملے میں, لیکن پھر بھی کمی نہیں آ رہی. جو 115 پہ فیک کالز کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, لوگ شاید پولیس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل فری بیٹھی ہوئی ہے اور ایک فیک کال چل جاتی ہے. کچھ لوگ اپنی کور سٹوریز بنانے کے لیے بھی کسی کے پیسے دینے ہیں, فیک کال کر دی کہ جی میرے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے. بتائیے گا اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ پولیس کر رہی ہے کام, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, FIRs بھی دی جا رہی ہے, کم ہونے میں نہیں آ رہا. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی وجہ کیا ہے, اس میں کمی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اس کی مین وجہ تو سر یہی ہے کہ جو ذمہ داری کا احساس ہے ہمارے اندر وہ ہونا چاہیے کہ جب ہمیں ایک کال ریسیو ہوتی ہے ہم نے اس کی طرف رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل میں ہے اور ہم نے اس کو جا کر اس مشکل سے نکالنا ہے. یہ ہماری ٹریننگ کا اولین جو چیپٹر ہے یہی ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت. اور جیسے ہی کوئی ایسی کال کرتا ہے کہ بہت ساری ایسی کال ریسیو ہوتی ہیں کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم وہ کال اٹینڈ کر رہے ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اور جو سلجھائی بھی جا سکتی ہے, اسی وقت کوئی ایسی سیریس کال ہو جہاں پر ہماری موجودگی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, وہ مس ہو جاتی ہے یا اس کو ڈیلے میں آ جاتی ہے. تو وقت کا اور وسائل کا جو ہے نقصان جو ہے اس کی تو کسی صورت بھی بھرپائی نہیں ہو پاتی. جی بالکل یہی کہ ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے سے ہر بندے کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں کہ معاملات جو ہیں وہ تمام معاملات نو ڈاؤٹ پولیس نے دیکھنے ہیں. انٹرنل میٹرز جو ہیں شہریوں کے وہ پولیس نے ہی سالو کرنے ہیں, لیکن تمام معاملہ جو ہے اس میں سول نیچر آتی ہے. ہمارا تو جو ہمارا رول ہے وہ ہے فوجداری کی حد تک. تو یہی دوبارہ میں رپیٹ کروں گا کہ ایسی کال خدا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع ہو اور اس کی وجہ سے دوسرا جو وہ شخص جس کو اس وقت ہماری اچھی ضرورت ہوتی ہے وہ نگلیکٹ ہو جائے. ناظرین اکرام, SHO تھانہ نشاط آباد محمد عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین اکرام, فیصل آباد میں تھانہ نشاط آباد کی حدود میں ایک گلی میں ایک گھر زیر تعمیر تھا. زیر تعمیر گھر میں مٹی ڈالی جا رہی تھی, جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں بھرتی ڈالنے کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا تھا. اس وجہ سے جو ڈرین کے لیے اوپن ایئر نالی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ چوک ہوتی ہے, اور اپ سٹریم پہ جدھر سے پانی آ رہا ہے وہاں کا ایک گھر اس وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے.
اسی بات کو لے کر معمولی تلخ کلامی جو ہے وہ ایک جھگڑے میں تبدیل ہوتی ہے، اور جو گھر جس کا تعلق بھی نہیں ہے کنسٹرکشن والے گھر سے اگلا گھر جو ہے ان کے لوگوں کے ساتھ صرف اس بات پہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے کہ وہ نوجوان جس کا مرڈر ہوا اس کا والد زیر تعمیر گھر پہ راجگیری یعنی کہ مستری کا کام کرتا تھا۔ یہ تلخ کلامی بڑھتی ہے، اہل محلہ انوالو ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار انوالو ہوتے ہیں، اور یہ ایک اچھی خاصی لڑائی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، فائرنگ ہو جاتی ہے، اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص اپنی جان کی بازی موقع پر ہار جاتا ہے، جبکہ دوسرا زخمی ہو کر اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ پولیس ایکشن میں آتی ہے، اور پولیس اپنی پیشہ وارانہ مہارت اور تمام موجود ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے کلپریٹ کو، جو کہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر چکا تھا، 24 گھنٹے کے اندر ٹریس کر کے پکڑ لیتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ صرف اور صرف کمی ہے تو عدم برداشت میں، طبیعت میں ٹھہراؤ لانے کی کمی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کی بات کو جگہ دینے کے لیے، کسی کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دینے کے لیے، کسی کی اوپینین کو رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہی چیزیں ہماری ایگو ہرٹ کرنے کا باعث بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں پرابلمز ہوتی ہیں اور اس طرح کے سانحات رونما ہوتے ہیں۔ ناظرین، عدم برداشت وہ دھیمک ہے جو ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے گلی محلے کی ایک معمولی تلخ کلامی ایک لڑائی میں تبدیل ہوئی، اور پھر وہی لڑائی ایک سانحے میں تبدیل ہو گئی۔ ایک نوجوان اپنی جان سے گیا، ایک اسپتال پہنچا، جبکہ ملزم پابندِ سلاسل ہے۔ ٹیم مجرم کون ہمیشہ سے یہی پیغام دیتی آئی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ٹھہراؤ پیدا کیجئے اور اپنے رویے میں اعتدال لائیے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیے تاکہ ایسے سانحات سے بچا جا سکے۔ شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔